السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت پاکستان کا ایک اور نیا قدم، نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ، ایک اور گورکھ دھندا انٹرنیشنل کمپنیوں سے، مختلف ملکوں سے پیمنٹس جو کارڈ کے ذریعے پاکستان کے اندر آتی تھیں، پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق وہ پیمنٹس پاکستان اب وصول نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو شاید میرے سمیت ہر پاکستانی کہ ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پیمنٹس پاکستان سے جانے پہ پرابلم تو ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کوئی بھی اللیگل غیر قانونی منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی بھی شخص اپنا پیسہ پاکستان میں لے کر آتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس چیز کو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا، شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہی کیا گیا ہوگا۔ اس چیز کو ہم لوگ نہیں بولتے کہ برا کیا گیا، بہتر کیا گیا، ہماری سوچ کے مطابق یہ ٹھیک نہیں کیا گیا، اور اس کی ریزنز جو دی جاتی ہیں اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار کر کے گورنمنٹ سے نکل کر جو IMF کی شرط تھی اس کو پورا کرنا بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی اور اس کے اندر اپنے ایک پروف بھی دیے تھے کہ میرے IC مارکیٹ سے ایک پیمنٹ جو آؤٹ آف کنٹری سے آئی تھی وہ گورنمنٹ نے 10ویں بار HBL بینک نے واپس کر دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ TanyForex.com میں جائیں، اگر آپ TanyForex فیس بک گروپ میں نہیں ہیں تو کنٹیکٹ اس کے اوپر کلک کریں گے، یا فیس بک کے اندر آپ سرچ کر لیں TanyForex کے نام سے، یہ دیکھیں TanyForex فیس بک گروپ، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے اندر تقریباً 50,000 سے زائد بندہ، 54,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بندہ موجود ہے۔ میں نے کل اپنا ایک پروف بھی دیا تھا، اور اس کے اندر عوام کے اندر یہ تقریباً 4,000 سے زائد بندوں نے پوسٹ ابھی تک دیکھی ہے، جو کل جس کو ابھی تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے اندر بے شمار تک لوگوں کا یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر آپ فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کے اندر آپ کا بروکر ایسا بروکر ہے جس کے اندر آپ بینک کے کسی بھی کارڈ کے تھرو ڈپازٹ کرتے ہیں، کارڈ کے تھرو ڈپازٹ اور وڈرا کا مطلب آپ ویب سائٹ کے اندر جاتے ہیں، ویزا یا ماسٹر کارڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں، کارڈ کا نمبر انٹر کرتے ہیں، اس کا پن کوڈ ڈالتے ہیں اور پیمنٹ کچھ ہی سیکنڈز کے اندر آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کو وڈرا کے ٹائم پہ یہ ایکسنس کے اندر، IC مارکیٹس کے اندر اور تقریباً دنیا کے تمام بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر سے پیمنٹس کا وہ آنا بند ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اب ہر شخص بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ میرے اپنے کارڈ سے جو میں گوگل کو پیمنٹس دیتا تھا، جو میں ایڈورٹائزمنٹ کے بعد میں دیا کرتا تھا، حالانکہ گوگل کی آمدن میرے جو گوگل مجھے پے کرتا تھا اور جو میں گوگل کو پے کرتا تھا، تو میری ایڈورٹائزمنٹ شاید 10واں حصہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر 100 روپے گوگل مجھے پیمنٹ دیتا تھا تو 10 روپے اس کے بدلے میں ایڈورٹائزمنٹ پہ لیتا تھا، تو میرے اپنے کارڈ سے گوگل کی بھی پیمنٹس گورنمنٹ نے یا بینکس نے بند کر دی ہیں۔ بہرحال اس چیز کے حوالے سے ایک اضطراب سا ہے، بے چینی سی ہے اور پریشانی سی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا کریں، تو سب سے پہلے آپ دنیا کی کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اگر آپ نے کارڈ کے تھرو ڈپازٹ کیا ہے، آپ اس بروکر کے اندر کام کرنا چھوڑ دیں، یا کام نہیں کرنا نہیں چھوڑتے تو اس بروکر کے ساتھ بات کر لیں، اور بات کرنے کے ساتھ آپ اس بروکر کے ساتھ پیمنٹ میتھڈ چینج کر لیں۔ اگر آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو پیسہ فوری طور پر وڈرا کروا لیں۔ مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ اگر آپ بلاک بھی کروا سکتے ہیں، بلاک کروانے کے بعد آپ نیو ای میل پہ نیا اکاؤنٹ بے شک اوپن کر لیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پیمنٹ میتھڈ چینج کریں گے تو پیمنٹ میتھڈ کے بعد وہ دوبارہ بولیں کہ آپ کا پیمنٹ ویزا کارڈ کے تھرو یا کارڈ کے تھرو جو آپ نے پہلے ڈپازٹ کیا تھا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اور پھر آپ نے دوسری بار ڈپازٹ سکریل پرفیکٹ منی وغیرہ کہیں نہ کہیں سے بھی کیا ہے تو آپ کے وڈرا کے اندر رولا پڑ سکتا ہے، اور پڑے گا بھی صحیح، کیونکہ میرے جیسے بندے کا بھی پڑ چکا ہے اور پیمنٹس رک گئی ہیں، اور پاکستان کے اندر انلمیٹڈ لوگوں کا یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اس حوالے سے سستی نہیں کرنی۔ میں اپنے تمام سننے والے لوگوں کو یہ بات بھی ضرور بولوں گا کہ آپ نے بروکرز کے اکاؤنٹ مینیجرز کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ ان سے اگر آپ بات کریں گے وہ آپ کو اس وقت ضرور یہ لفظ بولیں گے کہ ہم سنبھال لیں گے،
آپ لوگ وڈرا نہ کروائیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا رزق حق حلال کا پیسہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس پیسے کو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے وڈرا لے لیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے بروکرز کو بولیں کہ ہمیں نئے دوسرے میتھڈ میں دے، ادروائز اس کے اندر اور ڈپازٹ بالکل بھی نہیں کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے کے حساب سے پیسہ پھنسنے سے بچ جائے، کسی کا فائدہ ہو، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بات بول رہا تھا، میں پھر دوبارہ بولوں گی، بروکرز کے اکاؤنٹ مینیجرز، یہ ان کے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے اتنا ڈپازٹ کروانا ہے۔ جب سارے لوگ کارڈ کی وجہ سے وڈرا لیں گے تو یہ بے چینی میں آپ سے الٹے سیدھے وعدے کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں گے۔ کل جب آپ کا دوبارہ پیمنٹس پھنس چکی ہوگی، یہ آپ کے فون اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کا پیسہ حلال کا ہے، بچوں کا ہے، ہم لوگ ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اور میرا پیسہ وہ ہے کہ اگر ہم 175 یا 177 روپے لگاتے ہیں تو وہ $1 کی مد میں آتا ہے۔ اس سے بروکرز کے اندر کام نہ کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کسی سٹرانگ گروپ میں کام کریں، آئی بیز نہیں، گروپ میں کام کریں، آئی بیز نہیں، گروپ میں کام کریں۔ آئی بیز جس مرضی میں کام کریں، لیکن وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا۔ خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ کا پیسہ پھنس جاتا ہے تو پچھلی بار جیسے مختلف بروکرز کے لوکل بینک کا سسٹم رک جاتا تھا یا کوئی نہ کوئی، تو گروپس کے اندر اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ گروپس کو بھی آپ لوگ پیمنٹس ایڈمن کے تھرو بھی لے سکیں، اور ایڈمن کی جیب میں اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پیسہ دے سکے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ گروپ اور آئی بیز میں کیا فرق ہے۔ گروپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گروپ کا ایڈمن کسی بھی شخص کو، وہ چاہے کسی بھی آئی بیز کے اندر ہے، اس کو پیمنٹ سینڈ کر سکتا ہے، اور وہ کلائنٹ اس گروپ ایڈمن کو سینڈ کر سکتا ہے، جبکہ آئی بیز کسی بھی ایسے بندے کو سینڈ نہیں کر سکتا جو بندہ اس کے اندر نہ ہو۔ تو گروپ کے علاوہ آپ کسی بھی آئی بی سے آئی بیز کو گروپس میں لے جائیں، وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کل معاملات بگڑ گئے، کل معاملات پھنس گئے، کل آپ کی پیمنٹ رک گئی، تو شاید آپ لوگوں میں سے کئی ایسے لوگ بھی ملیں گے جن لوگوں نے کسی سے ادھار لیا ہوگا اور اگلا بندہ ان کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوگا، شاید وہ شخص بھی انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوگا اور آپ کی پیمنٹ پھنس چکی ہوگی۔ تو اس ٹائم سے پریشانی سے بچنے کے لیے عارضی طور پر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کارڈ کے تھرو پیمنٹس نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی، اور اگر آپ نے پیمنٹ کی ہوئی ہے تو اس پیمنٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے وڈرا کروا لیں۔ بروکرز کے لوگ آپ کو بولیں گے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن آپ ان کو بولیں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ ابھی کریں اور پیمنٹس کو نکلوا لیں۔ کوئی اور بروکر ایسا یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ پی ایم، نیٹلر، لوکل بینک، ان سے یوز کریں، اور کوشش کریں سکریل وغیرہ کے تھرو یا پی ایم کے تھرو بھی نہ کریں، کیونکہ اس کے اوپر بھی چارجز ہیں۔ اور کسی گروپ میں اکاؤنٹ اوپن کر لیں۔ اگر آپ تنی فارس گروپ میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کام کرتے ہیں، اگر آپ کا ملک کے اندر یہ بروکر لیگل ہے، آپ کے بروکر اجازت دیتا ہے، تو آپ ادھر سے اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ تنی فاریکس میں اوپن ہوگا۔ اگر تنی فاریکس کے اندر کسی بھی بندے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی پیمنٹس رکی ہوئی ہے، وہ میرے کنٹیکٹ ایڈریس آ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ بندہ ہم لوگوں کے کنٹیکٹ ایڈریس پہ رابطہ کرے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، وعدہ نہیں کرتے۔ اور اگر آپ بغیر گروپ کے کام کرتے ہیں تو کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ کام کرتے ہیں جو فیس بک کے اندر ہو، جو اس کا آپ کو جان پہچان نہ ہو، کوئی بڑا نام نہ ہو، صرف آئی بی ہو، گروپ نہ ہو، یا ایسا شخص جو خود نقصان کے اندر ہو، یا ایسا شخص، ایسا گروپ جس گروپ کے اندر طاقت نہ ہو کہ 5، 10، 15 ہزار ڈالر وہ کسی کو وڈرا دے سکے، تو ان کے اندر ان دنوں کے اندر کام کرنے سے اجتناب کریں۔ اور میں کل ایک اور بہت بری سی خبر آپ کو بتاؤں، جو میں کل گیا تھا ایک جگہ کے اوپر، میری ایک ویسٹرن یونین آئی ہوئی تھی، اور ویسٹرن یونین کے ساتھ میں جب ویسٹرن یونین والے میرے دوست تھا اسلام آباد میں، تو ان کو میں جب گیا کہ پیمنٹ مجھے نکال دیں، ایک آؤٹ آف کنٹری سے ایک بندے نے پیمنٹ بھیجی ہے، کچھ تھوڑی سی تھی، میرے خیال میں 50-60 ہزار روپیہ تھا، 60 سے کم تھا، 50 ہی اوپر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم لوگوں پہ سختی ہو گئی ہے اور یہ پیمنٹ صرف بینک کر سکتے ہیں۔ تو میرے اندازے کے مطابق پوری پاکستان میں
کئی ہزار ویسٹرن یونین والے ہیں اور وہ بھی ان دنوں انتہائی پریشان ہیں کیونکہ ان کی ٹرانزیکشنز کم ہو چکی ہیں اور وہ ویسٹرن یونینز کا بھی معاملات خراب ہو گیا. آئی ڈونٹ نو حکومت کس طرف جا رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کیا پالیسیاں ہیں, آئی ڈونٹ نو. یہ شاید ایک گورکھ دھندا مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. شاید ان چیزوں کا جواب میں اور آپ نہ دے سکیں, شاید اس کے اندر کوئی بہتری ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا. شاید لا علم اور نااہل ٹولہ مسلط ہو چکا ہو. یہ چیزیں وقت آنے پہ دیا جائے گا, لیکن بہرحال آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا, سب کے ساتھ مسائل میں آنا پڑے گا, اور انشاءاللہ جب کوئی بھی چیز خاموشی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اندھیرے کے بعد ایک بڑی روشنی, ایک اندھیرا, زیادہ اندھیرا ایک صبح کی نوید سنا رہا ہوتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اپنے آپ کو سیف کریں. مزید کسی بھی قسم کا میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ بے شک کلک کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ویزا کارڈ کے تھرو کسی بھی بروکر کے اندر ڈپازٹ کیا, وڈرا کیا, تو اس کے تھرو آپ کسی نہ کسی طریقے سے وڈرا کروا لیں. کسی کی باتوں میں نہیں آنا. ہر بندہ آپ کو بولے گا جی فلاں ایسا ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے. اگر آپ کو میرا اپنا پروف دیکھنا ہے تو میں نے اپنا پروف یہ آپ کو دے دیا ہے کہ جو میری پیمنٹس رکی ہوئی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ کارڈ کے تھرو ان دنوں ڈپازٹ اور وڈرا نہ کروائیں. وڈرا تو تب کروائیں گے نا جب ادھر سے ہوگا. بہرحال کوشش کریں چھوٹے چھوٹے سے وڈرا لیتے رہیں, کسی نہ کسی طریقے سے یہ وڈرا لیں. بروکرز کو مجبور کریں کسی اور میتھڈ سے آپ کا وڈرا دے, اور انشاءاللہ باقی جو بھی چیز ہوتی ہے میرے کنٹیکٹ ایڈریس ہیں, اس کے اوپر سے آپ کسی قسم کا کوئی مشورہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو کم سے کم 10 بندوں تک لازمی شیئر کریں. آج آپ کی پیمنٹس اگر ہمارے آواز سے بچ گئی تو شاید آپ کی آواز سے بھی اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی پیمنٹس کو بچائے گا. اور کر بھلا ہو بھلا اس نیت کے ساتھ ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں. کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.